میرے بھائیو ذرا سنو یار، مرنا ہے ایک دن، جانا ہے دنیا چھوڑ کر، ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، دنیا میں فرعونوں کی طرح نہ رہو۔ جیسے فرعون رہے تو ایسے رہے جیسے ہمیشہ رہیں گے، مرے تب ان کی قبروں میں ان کی باندیوں کو، کنیزوں کو اور سونے اور چاندی کو ان کی قبروں میں ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، فرعون بن کے نہ گھومو، فرعون بن کے زندگی نہ گزارو، دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ فرعون بن کے گھوم رہا، اپنے آپ کو سوچ رہا کہ سب کچھ میرے، یہ مرنے کے بعد بھی قبر میں لے جاؤں گا، اور فرعون قبر میں بھی لے کے کیا ان کا ہو گیا کیا؟ فرعون جب مرتے تھے نا، تاریخ ان کی پڑھنا تو ان کی قبر میں زندہ کنیزوں کو، باندیوں کو، سونا چاندی اور سونا چاندی کی مومیوں میں ان کو بند کر کے قبروں میں ان کو رکھا جاتا تھا کہ وہاں بھی عیش کریں گے۔ یہ ہے ہائے ہائے، ذرا غور کرنا۔ اور جب تک مسافر کی طرح زندگی گزارو گے، آج تم کسی کے ایصال ثواب کے لیے آئے، کس کا انتقال ہوا؟ ارشاد بھائی کا۔ ایک دن وہ بھی ہوگا کہ تمہارے ایصال ثواب کی محفلیں سج رہی ہوں گی۔ اس دن کو دور نہ سمجھو کہ آج آپ ارشاد بھائی کے ایصال ثواب کی محفل میں ہو، ایک دن کوئی تیرے ایصال ثواب کی محفل میں آئے گا، وہ محفل بھی سجے گی میرے بھائی، اس محفل کا بھی یاد رکھنا۔ اور ایک بات بتاؤں میں میرے بھائی، یہ جملے کڑوے ضرور ہیں مگر حقیقت ہے۔ میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی تھی کہ ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی اگر موت آئے گی تو، اور جب موت آئے گی تو مرنے کے لیے خود چل کے جائے گا اس جگہ پر جہاں مرنا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں۔ قاری یوسف صاحب قبلہ آپ کو میں بتاؤں، اڑیسہ میں ایک مولانا کمال اختر ہے، نظامت کرتے ہیں، بڑے اچھے ناظرین ہیں، مشہور آدمی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ تاج الشریعہ کا وصال ہوا 2018 میں ہوا تقریباً بریلی شریف میں۔ کہنے لگے ہم کئی لوگ اڑیسہ سے حضرت کے جنازے میں آئے، یہاں دلی ایئرپورٹ اترے اور وہاں سے ہم نے انووا کار کی بھاڑے کی اور ہم بریلی پہنچ گئے۔ کہنے لگے سرکار تاج الشریعہ کا جنازہ پڑا اور شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے، رات ہو گئی تھی۔ بریلی اور دلی کے بیچ کی کہانی ہے، توجہ کرنا میرے بھائی، ذرا توجہ کرنا۔ فرعون جیسی زندگی نہ گزارو، زندگی گزارنا ہے تو عمر جیسی گزار، زندگی گزارنا ہے تو ایک مسافر کی طرح گزار۔ یہ جو تجھے گھر ملا ہے نا، یہ ٹرین کی سیٹ ہے جو تو نے مراد آباد سے ریزرو کیا نا، دلی تک کا سیٹ، یہ دلی تک جا کے تجھ سے لے لی جائے گی، اس کا مالک کوئی اور بن جائے گا۔ ٹرین کی سیٹ وہی ہے مگر یہ مراد آباد تک کے لیے الاؤ ہے تیرے لیے، مراد آباد کے پاس کسی اور کی ہو جائے گی۔ ایسے یہ جو گھر، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ گاڑیاں، یہ مال، یہ جاہ و حشمت، یہ آج تیرا ہے، جب سانسیں ختم ہوں گی تو یہ الاؤ کسی اور کے لیے کر دیا جائے گا۔ بے شک بے شک، حق حق حق۔ میرے بھائی ذرا غور کرنا، مولانا کمال اختر کہتے ہیں کہ وہ بریلی اور دہلی کے بیچ کی مسافت ہم طے کر رہے تھے، مجھے نیند سی آنے لگی، میں آگے بیٹھا تھا ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر۔ تو وہ مولانا کمال اختر بیان کرتے ہیں، کہہ رہے مجھے نیند آنے لگی، میں ڈرائیور کی برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ توجہ ہے، انووا گاڑی تھی، پچھلی سیٹ پر جو بندہ بیٹھا تھا وہ مجھ سے بولا حضرت ایک کام کرو، آپ پیچھے آ جاؤ، مجھے آگے بٹھا دو، اس لیے کہ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر سونا نہیں چاہیے۔ مولانا کمال اختر کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی رکوائی اور میں پیچھے پہنچ گیا اور میں نے اسے آگے اپنی سیٹ پہ بٹھا دیا۔ کہتے ہیں 10 منٹ ہماری گاڑی نہ چلی تھی، ایکسیڈنٹ کر گئی، اور ایکسیڈنٹ ہوئی تو وہ بندہ جو پیچھے سے آ کے آگے بیٹھا تھا اسی وقت انتقال کر گیا۔ یہ ہے موت کی حقیقت میرے بھائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حج کا موقع ہے، ایک بات بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں بریلی کے احمد رضا کا عقیدہ پیش کرو، میں صحابہ کا پیش کروں۔ نبی بیٹھے ہیں، حج کا دن، کون سا دن ہے؟ حج کا دن۔ نبی نے صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن؟ تو صحابہ نہ بولے، سب کو پتا تھا کہ حج کا دن ہے، سب کو پتا تھا۔ آج یوم نہر ہے، سب کو پتا تھا قربانی کے دن، کوئی نہ بولا، سب کے سب خاموش، بولے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ نبی نے پوچھا مکہ شریف کی طرف ہاتھ اٹھا کے، یہ کون سا شہر ہے؟ سب کو پتا تھا، ابھی طواف کعبہ کر کے آئے، یہ مکہ شریف ہے، مگر کوئی نہ بولا، سب بولے اللہ اس کا رسول جانے۔ سب حج کر کے بیٹھے، حج کرنے آئے، نبی نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ مہینہ بتا دو، تو سب کہہ رہے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ پھر نبی نے بتایا یہ حج کا دن ہے،
یہ حج کا مہینہ ہے. پھر نبی نے بتایا یہ مکہ شریف ہے, شہر مکہ ہے. نبی نے فرمایا تمہیں پتا تھا, تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا یا رسول اللہ پتا تو سب تھا مگر یوں نہ بتایا کہ پتہ ہی نہیں آج منشاء یار کیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہم کہہ دیں یہ ذوالحج ہے اور آپ یہ کہہ دیں آسی ذوالحج نہیں محرم ہے تو محرم ہو جاتا. ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو مصطفیٰ چاہ لیں وہ ہوتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور بتاؤں ادھر ادھر نہیں بیٹے, یہ بات چل رہی ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, ذرا سنو. اور بتاؤں میں آپ کو, میں جو بات کہتا ہوں ڈنڈا ٹھوکی کہتا ہوں, میرے بھائی کو ایسی ہلکی پھلکی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ادھر ادھر اڑا دے. جو وہ چاہیں وہ ہوتا ہے. بے شک یہ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم کہہ دیں یہ مکہ شریف اور آپ کہہ دیں آج کے بعد یہ مکہ نہ رہا, تو آقا ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا, جو آپ کہہ دیتے وہ ہو جاتا. اور بتاؤں میں آپ کو, قرآن اٹھاؤ سورہ بقرہ دوسرا پارہ. قبلہ ایک وقت ایسا تھا چینج ہوا, پھر اللہ نے دوبارہ جب قبلہ اس کو کعبہ شریف کو بنایا تو معلوم ہے قرآن میں کیا کہا, قبلۃً ترضاھا, اے حبیب میں قبلہ پھر چینج کروں گا مگر اب وہ چینج کروں گا جس میں تیری رضا ہوگی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب قبلہ چینج ہوگا, میں چینج کروں گا مگر چاہت تیری ہوگی, رضا تیری ہوگی, مرضی تیری ہوگی. تو چاہتا ہے کعبے کو قبلہ بناؤ, کعبے کو قبلہ بناؤ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نبی چاہتے کہ کوہ طور کو قبلہ بنا دیا جائے تو کوہ طور کو بنا دیا جائے. نبی کی چاہت کے اوپر ہے نا میرے بھائی. توجہ کر, 700 سال کی عمر پائی. بھٹنڈا میں آج بھی پنجاب میں ان کا مزار شریف ہے, بابا رتن ہندی کا, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس بھائی بات پوری کر لوں اور بس تقریر ختم. میرے بھائی حضرت عمر کے کاندھے پہ بوری ہے کائے کی, آٹے کی. ارے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بات پوری کر دوں کہ ختم کر دوں؟ بولیے. پوری کر دوں, سننا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ, اور جوش سے بولو سبحان اللہ. بھائی آپ کی محبت میں بہت لمبی تقریر ہو گئی میری. تقریباً میں میرے بھائی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں, میں بڑا تھکا ہوا ہوں, میں جاگا بھی ہوں, لیکن آپ کی محبت ایسی تھی کہ میری تھکان کا مجھے پتہ ہی نہ چلا مجھے پتا. اللہ سلامت رکھے. ان علماء کی برکت رہی اسٹیج پر, ان کی موجودگی کا اثر رہا کہ جس کی وجہ سے میری زبان میں اللہ نے یہ باتیں ڈال دی اور میں جو ہے آپ تک بیان کرتا رہا. بس بات میرے بھائی حضرت عمر کا خادم اور وہ منشی کہنے لگا میں نہیں جانے دوں گا. حضرت عمر نے فرمایا ارے مجھے جانے دے, نہیں جانے دوں گا, یہ بوجھ میں اٹھاؤں.